اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، معزز سامعین، عزیز طلباء طالبات، آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں روزہ کی غرض و غایت کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے روزوں پر فرض۔ اس کا اصلی مقصد جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو تقویٰ جب حاصل ہو جاتا ہے تو جب بھی کوئی گناہ کو غلط کام ہوتا ہے تو فوراً دل کو جھجک معلوم ہوتی ہے اور نیک باتوں کی طرف انسان کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ اور روزے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کی جائے کہ وہ گناہ کو دیکھ کر اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکی سے اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور قوت افراط جو ہوتی ہے، جو لذت شہوانیہ، جو ہم اپنی جسم کی نشو و نما کے لیے بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، تو روزہ جو ہے انسان کے ان جذبات کو، ان خواہشات کو کی شدت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان جوانوں کا علاج جو مالی مجبوریوں کے سبب نکاح نہیں کر سکتے، قدرت نہیں رکھتے، تو اور اپنی نفس پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ شہوات کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کا ایک خاص نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے، یہ اشارہ بھی فرمایا ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہر مسلمان اس طرح سے بسر کرے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، ہو سکتا ہے تو ایک وقت کا کھانا فاقہ زدہ محتاج غریب بھائیوں کو کھلا دے۔ اور کفارہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ روزہ کا بدل غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کمزور ہیں یا دائم المریض ہیں یا بہت بوڑھے ہیں، تو ان کو روزہ کے بجائے بھی وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو ان کو بھی مسکین کو کھانا کھلانا، فدیہ دینا، یہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں روزہ میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا اور مسکینوں کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر کوئی حج میں جانور کا شکار کر بیٹھے، جس کا شکار ملنا ہے، تو اسی جانور کے میں قربانی دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، او کفارۃ طعام مسکین، او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذالک صیاما، یا چند مسکینوں کا کھانا کھلانا یا اسی کے برابر روزے رکھنا۔ اگر کوئی اچھی قسم کھائی ہے تو بل ارادہ اسے توڑ دے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا یا غلام کو آزاد کر۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو فصیام ثلاثہ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو محرمات میں سے تشبیہ دے دیتا ہے، اسے زہار کہتے ہیں، تو اس کی طرف رغبت کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر یہ قدرت نہیں ہے فصیام شہران متتابعین، 2 مہینے متواصل ہو گئے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے فاطعام 60 مسکینوں، 60 مسکینوں کو کھانا چاہیے۔
اسی طرح سے امراء لوگ سارا سال پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، تو پھر اس طرح سے فاقہ بھوک جیسی اذیت میں وہ کبھی مبتلا نہیں ہوتے، اس طرح سے غریبوں کے ساتھ۔ روزے میں جب فاقہ ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس وقت انہیں اپنے غریب بھائیوں کا، نڈھال بھائیوں کا، کمزور بھائیوں کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ ایک احساس دلانے کا نام بھی ہے۔ بقول حافظ ابن قیم کہ سوز جگر سمجھنے کے لیے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے۔ روزہ جو ہے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے، اثار کو، رحم کو، ہمدردی کے جذبات کو بیدار کرتا ہے۔ آج تک مسلمانوں کا اس مہینہ میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی امداد و اعنت اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا ہے رمضان المبارک۔ جس طرح سے روزہ، جس طرح سے فاقہ سے، حد سے زیادہ فاقہ سے، بھوک سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زیادہ کھانے سے بھی انسان کا جسم مختلف بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، امراض اس کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اکثر حکماء، طبیب یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک انگریز نے تو کہا تھا کہ جو بہت سارا ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کو فاسٹنگ کا کہتے ہیں کہ غذا بند کر دو، غذا کم کھاؤ۔ یہ مسلمانوں کا ایک مہینہ ہے رمضان المبارک، جو مسلمانوں کو کی صحت کا ہمیشہ کے لیے خیال رکھتا چلا ہے۔ اسی طرح سے بشرط کہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے افطار میں، سحوری میں بے اعتدالی نہ کرے، تو روزہ یہ سارے تقاضے پورے کر دیتا ہے، انسان کی صحت کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی مصروفیات پر غور کرے اور کھانے کا وقت نکال لے اپنی زندگی میں سے، تو ایک وقت کا کھانا نہ کھانے سے، تھوڑا کھانے سے، تھوڑا سا حساب لگا کتنا وقت بچتا ہے انسان کو۔ پھر انسان کی دماغ کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کی یکسوئی کے لیے، انسان کی صفائی کے لیے مناسب فاقہ جو ہے وہ بہترین علاج ہے۔ ایک طرح سے معدہ ہضم اور فطور سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ جو بار بار پانی پیتے ہیں، گردوں کا فنکشن سارے کے سارے سکون میں آ جاتے ہیں، جگر کی فیکٹری سکون میں آ جاتی ہے، اور تبخیر معدہ، معدے سے جو گیسز وغیرہ نکلتی ہیں تو وہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے اکابر، حکماء، تجربہ کار اس بات کے اوپر صادق ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جہاں روزہ دار اور خیرات کی یکسوئی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے روزے کی حالت میں جھگڑا کرتا، بھائی میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں روزے سے ہوں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو برے اعمال سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی قسم کھا کر بھی اس کو توڑتا ہے تو اس کی گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کی سقط نہ ہو فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، تو 3 دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسم کا لحاظ رکھو۔ تو اسی طرح سے فرمایا گیا کہ روزے کی بھوک اور فاقہ انسان کے جو مشتل قوا ہوتے ہیں، جو جذبات و قوت بہیمیہ ہوتی ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سلب کر دیتا ہے، اور جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے۔ یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قوا کے اعتدال کی کیفیت، دل دماغ کی جمعیت خاطر، یہ جذبات کا سکون ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنے اعمال کے محاسبہ اور اپنے کاموں کے انجام پر نظر اور اپنے کیا پر ندامت اور پشیمانی اور اللہ تعالیٰ کی باز پوش سے ڈر کے لیے بالکل روزہ موضوع ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لیے فطری اور طبعی ماحول پیدا کرتا ہے۔
یعنی نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے روزہ. بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، گلی کوچوں میں جائیں، جدھر بھی جائیں، اور یہ اسلامی نظام کی بلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پوری کائنات کے اندر یہ سسٹم پورے کا پورا نافذ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی رمضان المبارک میں گویا سدا بہار ہوا کی تھی، اور وہ تیز ہواؤں سے بھی آپ کی فیاضی تیز ہواؤں سے بھی رمضان مبارک میں زیادہ ہوتی تھی. تو روزہ جو ہے صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ روزہ کی متوقع غرض و غایت جو بیان کے وہ تقویٰ قرار دیا. اگر روزہ کی غرض و غایت حاصل نہیں ہوتی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا میں نے روزہ رکھا ہی نہیں. میرے جسم کا روزہ تو ہو گیا لیکن میرے روح کا روزہ نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اپنے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی: روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الصوم جنۃ، روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے. جو شخص روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ لاغ باتیں نہ کرے، فحش باتیں نہ بکے، نہ جہالت نہ غصہ کرے. یہاں تک اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر بھی آمادہ ہو جائے، گالی بھی دے، تو یہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: روزہ اس وقت تک ڈال دیتا ہے جب تک تم اس کے اندر سوراخ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، روزہ میں سوراخ کس چیز سے؟ فرمایا: جھوٹ سے اور غیبت سے، جھوٹ بولنے سے اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے سے. تو اسی طرح سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح سے گناہوں سے بھی روزہ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے وہ ثواب اور وہ فوائد اسے حاصل نہیں ہو سکتے. تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد قرار دیا گیا ہے. یہ خاموش عبادت ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. جو ریا نہیں، جس کے اندر ریا نہیں ہوتا، نمائش نہیں ہوتی، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی نہیں کھاتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا. تو اسی طرح سے یہ روزے کا نہیں پتہ چلتا کہ بھئی کوئی شخص روزے جب تک وہ اس رات کو خود نہ ظاہر کر دے. اسی وجہ سے ہر تمام عبادات کی جڑ جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اخلاص کی بنیاد میں بھی یہی بات شامل ہے. احادیث پاک کے تمام کتب میں دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات کو ایک بنیادی طور پر دباچے کے طور پر احادیث کی کتب میں پیش کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و بدار نیت پر ہوتا ہے. جب نیت میں اللہ کی رضا، اللہ کا خوف ہو، اور تمام عبادات کی جڑ بھی یہ ہے. روزہ یہی چیز سکھانے کے لیے، یہی مشق کرانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اس اخلاص کی بنیاد پر، اس اللہ کی رضا کی نیت کی بنیاد پر جو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی تمام لذات کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا. جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ نے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب قرار دیا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو مزدوری بے حساب پوری کر دی جائے گی. تو روزے میں مشقت اٹھائی جاتی ہے، صبر ہوتا ہے. اسی لیے روزہ دار بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجر بے حساب کا مستحق ہوتا ہے. روزہ ایک صبر ہے، صبر و تحمل، برداشت کی مشق، ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے. مشکلات کے حل کرنے کے لیے دعا اور صبر کرنے کی خاصیت. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکلات پر دعا اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. دعا مانگنے کی زیادت ہر وقت ہو سکتی ہے،
لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں ہے. اس کے لیے کیونکہ قدرتی مشکلات مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کی مہارت اور مشق کے لیے شریعت نے روزہ رکھا ہے. یہ وجہ ہے روزہ بھی اعمال حسنہ میں شامل ہے، اور جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے عورتیں، خدا کو زیادہ یاد کرنے والے مرد، زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے معافی اور بڑی مزدوری. اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جہاں ہمارے مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح سے ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کریں اور اس کے تمام تقاضے پورے کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا تاکہ یہ چیزیں آگے بھی چلتی رہیں. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.